بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں کافی سارے دوست یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرگودا یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہم کیسے اپلائی کریں، اس کے ایڈمیشن کیسے ہوں گے۔ کافی ساری فیمیلز بھی پریشان ہیں اس کے حوالے سے، اور کافی سارے میل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ سرگودا یونیورسٹی میں جب اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ہاسٹل میں کیسے اپلائی کریں، اس کے ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے۔ تو آج کی ہماری یہی ہے ویڈیو۔ میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے پلیز سارے دوست سبسکرائب کر لیں۔ تو ابھی میں یعنی کہ ہاسٹل سے گھر آیا ہوں کچھ مطلب آدھے دن کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر میں ابھی آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی بابا جو ہیں کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب وہ بھی ہے، میں نے ابھی اپنے حصے کا کام کیا تھا، چاولوں وغیرہ کے کھیتوں میں بیٹھا ہوں تو سپرے وغیرہ دیکھی تھی بابا کر رہے تھے۔ تو آپ کے لیے اگر ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر دیں، اور میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں، شاید یہ آپ تک ویڈیو پہنچے اور آپ مجھے کھیتوں میں دیکھو۔ مائی سیلف محمد ناصر، آئی ایم مطلب فارمیسی اسٹوڈنٹ فرام 4th ایئر، 8th سیمسٹر ہے میرا، اور 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے جو فارمیسی ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پھر میرٹ پر آنا پڑے گا اگر آپ لوگ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہتے ہو تو بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا جو ٹاپک ہے کہ ہمیں سرگودا یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے ہاسٹل میں اپلائی کرنا ہے، اور ہم ہاسٹل میں کیسے ایڈمیشن لیں گے۔ دیکھیں، جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کے پاس ابھی ایک چلان فارم ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے جو اپنی بینک میں جمع کروایا ہوگا۔ تو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے آپ کے سارے ڈاکومنٹس، آپ نے وہ سارے چلان مطلب یونیورسٹی کو سبمٹ کروا دیے۔ جب یونیورسٹی یعنی کہ آپ کو بلاتی ہے کہ آپ آئیں، یا آپ کو کال کرتی ہے یا میسیجز کرتی ہے کہ آپ آئیں، آپ کا ایڈمیشن جو ہے ہو گیا ہے، تو آپ جاتے ہو، آپ فیس اپنا سبمٹ کرواتے ہو، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، اب دین آپ کی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ دور کے ہوتے ہیں، لائک آپ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہو، آپ فیصل آباد سے ہو، آپ ملتان سے سرگودا آتے ہو، آپ لاہور سے سرگودا آتے ہو، آپ ادھر سے کراچی سے سرگودا آتے ہو، آپ سندھ سے سرگودا آتے ہو، جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں تو کیا ان کو پہلے دن ہی ہاسٹل پرووائڈ کر دیا جائے گا؟ اس کا کیا پروسیجر ہے؟ تو یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے آتے ہو، آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو آپ دین اس ٹائم آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب جو ہے یونیورسٹی کے جو ہاسٹلز ہیں اس میں ایڈمیشن اوپن ہے، آپ کو انفارم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلاس میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کا ایک سی آر ہوگا جو کہ میل اسٹوڈنٹ میں سے ہوگا، اور آپ کی ایک جی آر ہوگی جو فیمیل اسٹوڈنٹس کی ہوگی، جسے ہم میٹرک میں وہ کہتے تھے کہ یہ منیٹر ہے، کلاس کا منیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی آر کا مطلب ہوتا ہے گرلز ریپرزنٹیٹیو، ٹھیک ہے، اور اب اپنا سی آر کا مطلب ہوتا ہے بوائز ریپرزنٹیٹیو، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو آپ کو جو آپ کے سی آر اور جی آر ہیں تو ان کے تھرو بھی انفارم کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہاسٹل میں جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے۔ ویسے اوور آل نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو دور کے ہیں وہ ہاسٹلس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا۔ اب ایڈمیشن کی فیسز اور فیس اسٹرکچر کیا ہے بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل کی، جو 2020 کا فیس اسٹرکچر رہا ہے یونیورسٹی آف سرگودا کا گرلز اینڈ بوائز ہاسٹل کا، وہ یہ اسٹرکچر رہا ہے کہ آپ کو 20,000 روپے یا 25,000 روپے میرے خیال سے، اس سے زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بلڈنگ کا رینٹ جمع کروانا ہوتا تھا، 1 سال کا رینٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 سال کا آپ کا رینٹ جمع ہو گیا۔ جب آپ کا رینٹ جمع ہو گیا اس کے بعد آپ کا میس چارجز بنتے ہیں، جو آپ کھانا کھاؤ گے اس کے چارجز، چاہے آپ میل ہو یا فیمیل، دونوں کے لیے رولز جو ہیں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ فیس اسٹرکچر کے حوالے سے، تو جب آپ جو کھانا کھاتے ہو اس کا آپ کو ہر مہینے جو فیس پے کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو علیحدہ سے فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے آلموسٹ آپ کا 6 سے 7 ہزار روپے پر منتھ خرچہ ہو جاتا ہے ہاسٹل میں، اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا۔ آپ نے 20,000 روپے پر ایئر جمع کروانا ہوتا ہے میرے خیال سے، یا آپ نے 20,000 یا 25,000 اس طرح ہوتا ہے، یا مطلب کئی ہاسٹلوں میں ایسے ہیں کہ 27-28 ہزار ہے، کسی ہاسٹل میں 25 ہے، ابھی کنفرمیشن یعنی کہ کنفرم فگر نہیں ہے، جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، یعنی کہ جو ایوریج فگر ہے وہ 30 سے لے کر 20,000 کے درمیان ہے ایوریج فگر سال کا پر ایئر رینٹ، یعنی کہ جو آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا اب رینٹ جو ہے فار ایگزامپل جمع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو جو آپ کی رینٹ کا بلڈنگ تو ہو گیا جمع، اس کے بعد جو آپ کے کھانے کا بل ہے وہ آپ کو ہر مہینے جمع کروانا ہوگا، چاہے آپ گرلز ہو
چاہے آپ بوائز ہو. وہ یونیورسٹی کا بینک ہوتا ہے, اس میں آپ کھانے کا بل جمع کروا سکتے ہو, اس میں ساری چیزیں پھر آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دی جاتی ہیں. اس کے بعد اپلائی کیسے کرنا ہے, یہ کیا پروسیجر ہے, ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے. دیکھو یار, آپ کا ابھی پہلے ایڈمیشن ہو جائے یونیورسٹی آف سرگودا کے مین کیمپس میں کسی ڈپارٹمنٹ میں, دین جو ہے آپ اپلائی کرنا ہاسٹل میں. اور ہاسٹل میں اپلائی آپ کو جی آر کے تھرو یا سی آر کے تھرو یا نوٹیفیکیشن کے تھرو سمجھا دی جائے گی کہ اب جو ہے ایڈمیشن اوپن ہے. ہاسٹل کے وہ اسٹوڈنٹ جو ہاسٹل کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں, ان کو ایڈمیشن دے دیا جائے گا. اب بات کرتے ہیں کہ کیا سارے اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل کے اندر ہی ایڈمیشن ملے گا. فار ایگزامپل, اگر آپ لوگ سرگودا کے شہر رہتے اور 10 کلومیٹر دور ہو سرگودا کے, تو آپ اگر ہاسٹل میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو کیا آپ کو بھی ہاسٹل ملے گا. اور آپ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سندھ سے آ رہے ہیں, کے پی کے سے آ رہے ہیں, یا پھر بلوچستان سے آ رہے ہیں, یا پھر پنجاب سے کسی ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو دور دور سے آ رہے ہیں, کیا ان کو بھی ایڈمیشن ملے گا؟ جی ہاں, دور والے اسٹوڈنٹ کو لازمی ایڈمیشن ملتا ہے ہاسٹل میں. باقی جو نزدیک کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا گھر نزدیک ہے, ان کو اتنا زیادہ یعنی کہ ہاسٹل کی فیسلٹی پرووائڈز نہیں کی جاتی, کیونکہ ان کا گھر نزدیک ہے. وہ جائیں آئیں, اپنا کھا پی کے اپنا کلاسز لیں اور پھر گھر جائیں, سوئیں پئیں, جو بھی ہے ان کا مسئلہ وہ حل ہو جاتا ہے. باقی یعنی کہ جو دور کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہاسٹل فیسلٹیز لازمی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور یہ بات بھی کلیئر کرنا چلوں کہ سرگودا یونیورسٹی میں پرائیویٹ ہاسٹل بھی بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. فیمیل کے بھی بہت سارے ہیں اور بوائز کے بھی بہت سارے ہیں. بوائز کے تو بہت ہیں, فیمیل کے پھر بھی تھوڑے بہت کم ہیں. لیکن موسٹلی آلموسٹ گرلز کے جو ہاسٹلز ہیں سرگودا یونیورسٹی کے وہ تھوڑے زیادہ ہیں, جبکہ جو میلز کے ہاسٹل ہیں وہ تھوڑے کیا ہیں, کم ہیں. اتنے زیادہ یعنی کہ بوائز کے 2 ہاسٹل ہی ہیں, جبکہ گرلز کے 6 سے 7 آلموسٹ 5 ہاسٹل ہیں. اسی طرح حلیمہ ہال ہے, سعدیہ ہال ہے, عائشہ حال ہے, پتہ نہیں کوئی اس طرح کے حال ہیں, کیونکہ ہم اس سائڈ پہ کبھی جاتے نہیں ہیں. اور کیونکہ یونیورسٹی کے ہاسٹل ہوتے ہیں وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہوتا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اس سائڈ پہ جانے کا, کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہاں کام بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم کیوں جائیں وہاں پر, مطلب کہ یہ بھی بات ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ سسٹر وغیرہ جو ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے, اس سے اسی ہاسٹل میں رہتی ہے, تو اس سے جو ساری انفارمیشن کوئی چیز وغیرہ پرووائڈز کرنی ہے اس کو میں دے آتا ہوں, کھانا شانا, ٹھیک ہے. باقی جو گرلز کے ہاسٹل ہیں وہ 5 ہیں, اور گرلز کا بھی یہی اسٹرکچر ہے کہ آپ کو مطلب ہر ماہ جو کھانے کا خرچہ ہے وہ علیحدہ سے جمع کروانا پڑے گا بینک کے اندر. لیکن جو آپ کو بلڈنگ کا رینٹ ہوگا وہ سال کے سال ہی جمع کروانا ہوگا, چاہے وہ 20,000 لیں, آپ سے 25,000 لیں, 30,000 لیں, 40,000 لیں, 50,000 لیں, وہ ابھی یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر سال فیس اسٹرکچر جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں. اس سال فیس اسٹرکچر کیا ہوگا اس چیز کی بھی آئیڈیا نہیں ہے. جو لاسٹ ایئر ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ جو میں نے آپ کو فگرز بتا دیے ان فگر میں سے ہی تھا, اس میں سے زیادہ فگر میں سے نہیں تھا. اب آپ کا یہ بھی کنسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی ایسے کرنا ہے کہ جب آپ لوگ یونیورسٹی جاؤ گے آپ کو جی آر کے تھرو, سی آر کے تھرو یا نوٹیفیکیشن کے تھرو سمجھا دیا جائے گا کہ اب جو ہے ہاسٹل کے اندر ایڈمیشن اوپن ہے, آپ لوگ اپلائی کرو. اپلائی کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہوگا, وہ بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا. اس کے بعد میرٹ لسٹیں لگیں گی ہاسٹل کی, آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ لوگ ہاسٹل رہو گے یونیورسٹی کے. اس کے بعد فیس اسٹرکچر کی اگر میں بات کروں یونیورسٹی کے ہاسٹل کی, آپ کو سال کے سال جو ہے رینٹ جمع کروانا ہوتا ہے. وہ چاہے 30,000 ہو, 25,000 ہو, 40,000 ہو, وہ یونیورسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا آپ سے وہ چارجز پے کرتا ہے. یہ آپ کا رینٹ ہو گیا. اس کے بعد جو آپ کی کھانے کا بل بچے گا وہ آپ لوگ کیا کرو گے, آپ ہر مہینے جمع کرواؤ گے. ہر مہینے آپ کا زیادہ سے زیادہ, جب میں میس کرتا تھا یونیورسٹی کے میں, تو میرا جو بل آتا تھا وہ تقریباً میں نے اچھے سے اچھے یعنی کہ 2 ہال ہیں بوائز کے, ایک قید ہال, دوسرا کیا اقبال ہال. جو میں قید ہال میں میس کرتا تھا اس ٹائم میرا بل آتا تھا 5,500 یا 5,000 روپے. 3 ٹائم میں کھانا کھاتا تھا. 3 ٹائم بھی کھانا پرووائڈز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, 2 ٹائم کھانا بھی کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈز کرتے ہیں. جو 3 ٹائم کھاتے ہیں ان کا بل تھوڑا زیادہ آتا ہے, جو 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں ان کا جو ہے بل کم آتا ہے. تو جب میں مس کیا کرتا تھا میرا 5,500 یا 5,000 3 ٹائم کا آتا تھا, جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی بلڈنگ کا رینٹ وہ تو ہو گیا. تو یہ ہے ساری مطلب جو آپ کا فیس اسٹرکچرز کی ڈیٹیل ہے. گرلز کا بھی آلموسٹ یہی ہے, گرلز کا بھی اتنا بل نہیں آتا. آپ 2 ٹائم کھانا کھاؤ یا 3 ٹائم کھاؤ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر آپ 3 ٹائم کھاؤ گے کھانا, اچھا کھانا ہوتا ہے, زبردست کھانا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ماڑھا کھانا نہیں ہوتا, جیسے آپ کو گھر کا کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے آلموسٹ ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب رش بڑھ جاتا ہے تھوڑا بہت, لیکن اس میں پھر بھی کمپرومائز نہیں ہوتا. پھر یعنی کہ آپ لوگ کمپلین بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی ایشو وغیرہ کریٹ ہوتا ہے ہاسٹل کا. یہ بھی ہو گیا آپ کا. اور یہ جو تیسرا کویشچن تھا کہ کیا یونیورسٹی آف سرگودا آلموسٹ تمام اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل پرووائڈز کرے گی, تو اس کا آنسر یہ ہے وہ اسٹوڈنٹ جو بہت دور سے ہیں,
جیسے کہ آپ لوگ ملتان سے آتے ہو، ملتان سے سرگودا آتے ہو، آپ لوگ جیسے کہ میں ہوں کوٹدو سے سرگودا گیا تھا، یا کوئی لیا والی سائڈ آپ کو پتہ ہوگی، پتہ نہیں کون سے اسٹوڈنٹ لیا والے دیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اور وہ اگر جاتے ہیں ان کو بھی آلموسٹ ہاسٹل پرووائڈس کیا جاتا ہے، یا وہ اسٹوڈنٹ جو فیصل آباد سے آتے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹ جو لاہور سے آلموسٹ آتے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹ جو کسی بھی ایسے دور دور کے علاقوں سے آتے ہیں سرگودا میں، ان کا سرگودا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ان کو ہاسٹل فیسلٹیز جو ہے آلموسٹ یونیورسٹی پرووائڈس کر دیتی ہے، اور یونیورسٹی ہاسٹل پرووائڈس کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے، اپلائی کرنا پڑے گا، آپ کی میرٹ لسٹیں لگے گی، آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آئے گا، آپ یونیورسٹی کو جاؤ گے، فیس سبمٹ کرواؤ گے، یہ رہی جی فیس، اب ہم ایڈمیشن دے دیں، یہ تو گھاس ہے خیر، تو آپ کا جب ہو جائے گا، نام آئے گا، تو آپ جاؤ گے یونیورسٹی کو، یہ لو فیس، میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے، اب مجھے ہاسٹل میں جگہ دے دی جائے، تو آپ کو ہاسٹل میں جگہ دے دی جائے گی۔ اب کافی سارے بچوں کے یہ کویسچن تھے کہ ہاسٹل کے اندر بیڈز ہیں، چٹائیاں ہیں، کیا ہیں؟ جب ہم لوگ رہتے تھے اس ٹائم تو کوئی بیڈز، کوئی سسٹم اس ٹائپ کا نہیں تھا۔ اب میٹرکس ہوتے تھے ہمارے پاس، ہم میٹرکس پر رہتے تھے، اور اس کے علاوہ میٹرکس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی چارپائیاں بھی لے سکتے ہو، اگر آپ اپنا بیڈ اپنے خرچوں سے خریدنا چاہو تو آلموسٹ بیڈز الاؤ نہیں کرتے، لیکن آلموسٹ دے دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک روم میں 3 اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں، 4 اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں، 2 اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں، تو ان چاروں کے پاس بیڈز نہیں ہوگا، کسی کے پاس میٹرکس ہوگا، کسی کے پاس چٹائی ہوگی، کسی کے پاس چارپائی ہوگی، کسی کے پاس کچھ ہوگا، تو چاروں روم میں اگر آپ ایک بیڈ رکھ دو، باقی نیچے سو رہے ہیں، آپ بیڈ پہ سو رہے ہو، یہ اچھا نہیں لگتا، مطلب خود سے سوچ لو، روم کی سیٹنگ اچھی نہیں لگتی۔ ویسے اگر 3 چارپائی پہ سو رہے ہو، ایک نیچے سو رہا ہو، تو یہ سیٹنگ بھی جو ہے اچھی نہیں لگتی، اس لیے یہ یونیورسٹی کے ہر رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ہاسٹلز کے بھی، یونیورسٹی کے بھی، ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ٹھیک ہے، ایون ہر چیز کے، آپ لائبریری میں بھی ایڈمیشن لیتے ہو اس کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ ہاسٹلز میں ایڈمیشن لیتے ہو، آپ بس کا ٹکٹ بس کا کارڈ بنواتے ہو، یونیورسٹی کا کارڈ بنواتے ہو، آپ لوگ کوآپریٹو اسٹور کا، یعنی کہ ہر چیز کا ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، پروسیجرز ہے، وہاں رول اینڈ ریگولیشنز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں، اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کو یونیورسٹی یا تو پھر چارجز کرتی ہے، یا پھر آپ کو یونیورسٹی وارننگ دیتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، یا تو پھر اگر آپ کی کچھ زیادہ مسئلے بنتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کو بھی یونیورسٹی بلا سکتی ہے۔ تو ہاسٹلز کا یہی کنسیپٹ ہے، بوائز اینڈ گرلز، بوائز کو ہاسٹل 2 سال کے لیے پرووائڈ کیا جاتا ہے جسٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد بوائز کو کہا جاتا ہے کہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور شفٹ ہو جاؤ کسی پرائیویٹ ہاسٹل میں، تو ہم لوگوں نے بھی اپنا بوریا بستر کندھے پہ رکھا تھا، پرائیویٹ ہاسٹل چلے گئے تھے ہم، جو کہ آج ہمارا 4th ایئر ہے۔ تو اس کے بعد جو گرلز کا سین ہے، گرلز کا یہ سین ہوتا ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا آلموسٹ تمام گرلز کو پوری ڈگری کے لیے ہاسٹل پرووائڈ کرتی ہے، اگر آپ لوگ دور سے ہو تو، اگر آپ 4 سال کا آپ کی ڈگری ہے تو آپ کو 4 سال کے لیے ہاسٹل پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اگر آپ کی 5 سال کی ڈگری ہے تو آپ کو 5 سال کے لیے جو ہاسٹل ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی رولز اینڈ ریگولیشن میں سے نہیں ہے۔ باقی یہی آپ نے جو مجھ سے کویسچن پوچھے تھے وہ میں نے سوچا آپ کو رپلائی کر دوں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے، آپ لوگ پریشان ہو کہ ہمیں ہاسٹل دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا، کب دیا جائے گا، کیسے دیا جائے گا، کدھر دیا جائے گا، ہم کہاں رہیں گے، کھانا کھائیں گے، پئیں گے کہاں، نہائیں گے کہاں، یہ ساری چیزیں آپ کی میٹر نہیں کرتی۔ آپ لوگ جب یونیورسٹی میں جاؤ گے نا، آپ کو اپنے علاقے کے لوگ مل جائیں گے، اپنے علاقے کے لوگ، یعنی کہ آپ اگر ملتان سے جاؤ گے تو آپ کو وہاں پر آلریڈی آپ کے سینئر ملتان کے مل جائیں گے، آپ ان سے گائیڈنس لے لو، علاقے والے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کے ایریا والے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، ایریا ٹو ایریا کے لوگ ایک دوسرے کی کافی کوآپریٹ کرتے ہیں، کافی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو وہ بھی گائیڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کے علاقے کے لوگ کون ہیں، لیکن پھر بھی ویسے یونیورسٹی کے اور بھی کافی سارے لوگوں سے بندہ انٹریکٹ ہو جاتا ہے، ایک بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سے ہو، ڈی پی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہو، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہو، فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا صرف فزکس والوں سے ریلیشن ہوگا، یا صرف آپ کا کیمسٹری کے ہیں تو کیمسٹری والوں سے ریلیشن ہوگا، ان سے اچھا ریلیشن ہوگا کیمسٹری کا کیمسٹری والوں سے، پر جو دوسرے یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا آپ کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ پوری یونیورسٹی ایک ساتھ پھر گھوم پھر رہی ہوتی ہے، تو ان میں پھر سلام دعا اچھی ہو جاتی ہے انسان کی۔ ہوپ آپ کو ویڈیو کا ٹاپک جو ہے کلیئر ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کے کافی سارے کویسچنز آ رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں جتنے سے زیادہ میں آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کروں۔ یہاں پر گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا نیٹ ورک نہیں آتا یار، نہیں تو یہ میرا پیچھا طوطا بیٹھا ہے نا، اس سے میں ٹائم پاس کر رہا آج، ٹھیک ہے، کیوں طوطے، ان کو بول دے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
کرو یار سبسکرائب، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب آپ کو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جو بھی ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.